تو جذبات کے اظہار کے لیے یا رسول اللہ کہنا یہ جائز ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے شاعری میں بھی، لیکن یہ کہ اس میں اگر کہنے والے کی نیت یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں جب نبی کو پکار رہا ہوں تو جہاں سے بھی پکاروں گا نبی میری پکار سنتے ہیں، پھر اس پکار کا جواب دے کے میری حاجت روائی کرتے ہیں، تو یہ تو خالصتاً شرک ہے، اس کی تو کوئی تعویل ہو نہیں سکتی، تو خالصتاً شرک ہے، اس کی تو کوئی تعویل ہو نہیں سکتی۔ ایک مولوی جو جس کا نام طارق مسعود، اس کو کسی نے پرچی بھیجی، پرچی پر لکھا تھا مفتی صاحب یا رسول اللہ انظر حالنا، ہم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم پر ہمارے حال پر نظر فرما، یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا کیسا؟ طارق مسعود صاحب نے فوراً فتویٰ لگا دیا کہ ایسا کہنا شرک ہے، اور جو یہ کہتے ہیں یہ سب مشرک ہیں، یہ سب مشرک ہیں۔ ہم یہ عزیزان گرامی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس میں ایک بات جواب میں یہ بھی تھی، کیا تھی بات؟ یہ تھی جواب میں، کہنے لگے یہ رسول اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ رسول اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا یہ شرک ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں جواب دوں عزیزان گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت صرف اور صرف اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا جمعے میں، عید میں، بڑی رات، ہر منگل کو ذکر ہوتا، ہم نے کبھی رسول اللہ سے کوئی دعا کی؟ اللہ سے دعا کرتے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں ہم صرف استغاثہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عرض گزارش۔ اپنے لوگوں کو بھی میں سمجھاتا ہوں، جیسے وہ ایک کلام ہے بہت مشہور جو ہے وہ کلام، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، تو میں پڑھنے والوں کو کہتا ہوں کہ یہ دعا اس میں سے لفظ نکال دیا جائے، کیونکہ دعا صرف ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ تو اے سبز گنبد والے منظور یہ عرض کرنا، منظور یہ عرض کرنا، تو میں یہ اپنے ثنا خواہوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اس طرح اسے پڑھا کرو تاکہ کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھائے۔ ہمارا عقیدہ ہرگز یہ نہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے دعا مانگتے ہیں، ہم اولیاء اللہ سے دعا نہیں، دعا صرف اللہ سے، اور رب کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ لیکن ہم حضور علیہ السلام اور اولیاء کاملین سے عرض گزارش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا، آپ کو بتا دیا۔ اب میں طارق مسعود صاحب سے کہوں گا، طارق مسعود صاحب یا کہہ کر اللہ کے نبی کو پکارنا اگر شرک ہے، ان سے مدد مانگنا شرک ہے، تو صحابی رسول پر کیا فتویٰ لگے گا؟ تو آپ کہیں گے کیا صحابہ نے بھی کہا؟ اٹھائیے امام بخاری کی کتاب ادب المفرد، امام بخاری کی کتاب ادب المفرد، امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سن ہو گیا۔ یہ کس کے بیٹے؟ قاطع شرک حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، پاؤں سن ہو گیا۔ برابر میں ایک صحابی بیٹھے تھے، عرض کی حضور انہیں یاد کیجئے جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا، پاؤں فوراً درست ہو گئے۔ یہ کہا پاؤں۔ طارق مسعود صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ بھی مشرک تھے، حضور سے عرض کی، حضور سے مدد مانگی۔ آئیے اور زیادہ حدیث کے حوالے نہیں دیتا، آپ ہی کے مکتبہ فکر کی یہ کتاب کا نام درود و سلام پر مفصل گفتگو، مکتبہ النور، یہی کراچی کی چھپی ہوئی مکتبہ النور، یہ دیوبند مکتبہ فکر کا یہ رسالہ۔ اور کمال دیکھیے اس پر تقریض کس نے لکھی کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے۔
مفتی محمد فاروق دیوبند، نظام الدین شامزئی دیوبند کے بہت بڑے مولوی صاحب، تیسرے مفتی نعیم امجد سلیمی، چوتھے مفتی عبد الکریم عابد۔ یہ آپ کے تین، آپ ہی کے مکتب فکر کے تین مفتیوں نے اس پر تقریض لکھی۔ اب آئیے کیا ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز جو ہے وہ دکھاؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی کا کلام اس میں لکھا۔ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا کہہ کر حضور کو پکارا۔ کس کو؟ حضور کو، شیخ سعدی۔ اور یہ آپ ہی کی مکتب فکر کی کتاب۔ شامزی صاحب کہتے ہیں بہت بہترین کتاب، مفتی فاروق صاحب کہتے ہیں شاندار کتاب۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناؤہ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ تو ایک یہ، اب آئیے دیوبند حضرات کے پیران پیر حضرت قبلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ دیکھیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ کون ہے؟ یہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے بھی پیر ہیں، یہ قاسم نانوت کے بھی پیر، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی پیر ہیں، یہ دیوبندیوں کے پیران پیر ہیں۔ کیا لکھا انہوں نے؟ اللہ اکبر، یہ لکھتے ہیں پھنسا ہوں بے طرح گرد اب غم میں ناخدا ہو کر، میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ، میری کشتی کنارے پر لگاؤ۔ طارق مسعود صاحب قلم نکالیے، اپنے پیران پیر پر شرک کا فتویٰ لگائیے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا اور آگے اشرف علی تھانوی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب بہت بڑے عالم آپ کے، جن کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو دیوبند کہتے ہیں۔ کیا لکھا یہ دیکھیے، دستگیری کیجئے میرے نبی، دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے نبی۔ طارق مسعود صاحب اپنا گھر شیشے کا ہو تو سامنے والوں کے گھر پر پتھر نہیں مارتے، اگر سامنے والے نے ایک بھی اینٹ پھینکی تو تمہارا شیشے کا محل نیچے گرے گا۔ آپ یہ شرک کا فتویٰ جو آپ نے لگایا ہے کروڑوں سنی مسلمانوں پر، یہ آپ کے جتنے اکابر ہیں ان سب پر یہ فتویٰ لگے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ جو منہ میں آتا ہے وہ مت بولا کریں، سوچ سمجھ کے بات کیا کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کو بالکل جو ہے عرض گزارش ان کی بارگاہ میں کرنا۔ عزیزان گرامی، یہ الحمدللہ اسلاف سے ثابت ہے، آخری حوالہ بالکل آخری۔ اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب در ثمین میں لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ کسی طبیب کی دوا سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا، کسی طبیب کی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ کون لکھ رہا؟ شاہ ولی اللہ، جو مسلک دیوبند کے نزدیک مسلمہ شخصیت، اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، ان کے بارے میں۔ اب والد بہت بیمار ہوئے تو انہوں نے رات کو رو رو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میرے نانا جان سید تھے، نانا جان کرم کیجئے، آپ کا بیٹا بیمار ہے، تندرستی نہیں ہو رہا، بیٹا بیمار ہے، آپ کا تندرست نہیں ہو رہا۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں والد جب رات سوئے تو خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، اور حضور پوچھتے ہیں بیٹا عبد الرحیم تیری طبیعت کیسی ہے؟ کہا نانا کیا بتاؤں،
اتنا علاج کرایا، طبیعت صحیح نہیں ہو رہی، بیمار ہوں، کرم کیجئے۔ رحمت والے آقا نے ایسے ہاتھ رحمت والے اٹھا اور خواب میں والد گرامی کے ایسے جسم پر پھیرے اور اپنی داڑھی سے 2 منہ مبارک تحفے میں دیے۔ والد صاحب کی آنکھ کھلی تو بالکل تندرست ہو گئے، اور سینے پر 2 منہ مبارک نبی پاک علیہ السلام کے وہ موجود تھے۔ ایک جو ہے والد گرامی نے مجھے دیا اور ایک اپنے پاس رکھا، اور بار بار اسی منہ مبارک کی زیارت بھی کیا کرتا۔ اب آپ بتائیے طارق مسعود صاحب، کیا شاہ ولی اللہ پر بھی شرک کا فتویٰ لگے گا؟ شاہ عبد الرحیم پر بھی شرک کا جو ہے وہ فتویٰ لگے گا؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ سوچ سمجھ کر قلم استعمال کریں، سوچ سمجھ کر زبان استعمال کریں۔ آپ بھی ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزارش کرنا کہ یہ اللہ کی عطا سے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں، یہ مسلمہ عقیدہ ہے۔ اگر آپ ہم دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کتنا نوازا، کس قدر نوازا۔ اللہ اللہ، رب تو یہ فرماتا ہے اے میرے نبی جو تمہیں چاہیے وہ مجھ سے لو، اور بندوں سے کہتا ہے میرے بندوں جو تمہیں چاہیے میرے نبی سے لے لو۔ آپ دیکھیے نماز اللہ نے اپنے حبیب کو دی، ہمیں آقا نے عطا کی، روزے جیسی نعمت اللہ نے اپنے حبیب کو دی، محبوب نے ہمیں عطا کی، جنت اللہ نے اپنے حبیب کو دی، محبوب ہمیں عطا کریں گے، شفاعت کا صحرا اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، وہ ہمیں عطا کریں گے، حج جیسی نعمت اپنے حبیب کو دی، وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں، علم روحانی اللہ نے حبیب کو دیا، وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں، علم ظاہری اللہ نے حبیب کو دیا، وہ ہمیں دے رہے ہیں، علم باطنی اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اور یہ کہا گیا اے میرے نبی جو تمہیں چاہیے وہ مجھ سے لے لو، اور میرے بندوں تمہیں جو چاہیے وہ میرے حبیب سے لے لو۔